کا آغاز ہے اور عشرہ مغفرت کا پہلا دن ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بے حساب مغفرت سے نوازے۔ تمام اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین دعا میں شامل ہو جائیں۔ قبولیت دعا کے یہ اوقات ہوتے ہیں اور بڑی رحمتوں بھری، بڑی برکتوں بھری یہ گھڑیاں ہیں۔ یقین مانیں سال بھر ان گھڑیوں کا انتظار رہتا ہے کہ یہ جو خاص وقت ہے، افطار کا وقت، جب یہاں سے دعا ہو رہی ہوتی ہے، عاشقان رسول نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں پر مدنی چینل کے ذریعے دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ کس کی آمین اللہ کو پسند آتی ہوگی، کون روتا ہوگا، کون بلکتا ہوگا، کون سے سکتا ہوگا۔ تصور کرے تو بندہ غور ہی کرتا رہے گا کہ کون کہاں کس حالت میں ہوگا۔ کوئی بستر پر لیٹے لیٹے بیچارہ مریض ہوگا، وہ دعاؤں میں شامل ہوگا۔ کوئی دکھیارا پریشان حال بیچارہ وہ ہوگا، کسی کے آس پاس گھر میں بالکل اجاڑ پن ہوگا، بچے بیچارے اس کے پریشان حال ہوں گے، وہ مدنی چینل میں بیٹھا افسردہ کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی دعا سے میرا کام بن جائے۔ کیسے کیسے دکھیارے پریشان مضطرب قلب مدنی چینل پر ہوں، یہاں ہوں، فیضان مدینہ میں ہوں، دور دور سے آئے ہوئے ہوں، آس پاس سے آئے ہوئے ہوں کہ چلو چلتے ہیں۔ تو دعا ہوتی ہے نا، دعا بس اللہ نے اتنی پیاری دعا جیسی یہ نعمت عطا کی ہے کہ بندہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہوتا ہے، رب سے عرض کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ یہ، یا اللہ یہ، یا اللہ یہ۔ اور یقین ہے کہ میں جس سے عرض کر رہا ہوں اس سے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ سمیع ہے، وہ سنتا ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کی شان ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ زبردست ہے۔ تو میں جس سے عرض کر رہا ہوں وہ شفا دینے والا ہے، میں جس سے عرض کر رہا ہوں وہ دکھوں کو دور کرنے والا ہے، میں جس سے عرض کر رہا ہوں وہ قرضے اتر جائیں، پریشانی دور ہو جائے، وہ غیب کے خزانے کھولنے والا ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے۔ اس نے مجھے پیارے حبیب کی امت نے پیدا کیا، وہ رحم کرنے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے، اور اس کی صفت ہے کہ وہ رحمان ہے اور اس کے سوا کوئی رحمان نہیں، وہی رحمان ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بڑا قیمتی اور بڑا اہم ترین، بڑا پرذوق یہ وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ نصیب کرے اور ہم سب کو بس اس وقت میں گم ہو جانا نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تو کیا خوبصورت بات لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دعا مانگنے میں اتنا گم ہو جا اور جس سے مانگ رہا ہے اس کی یاد میں اتنا گم ہو جا کہ یہ بھی تو بھول جائے گا تجھے چاہیے کیا، تو اسی کی یاد میں گم ہو جا کہ جس سے تو مانگ رہا ہے۔ اور یہ اس کا کرم ہو کہ وہ ہم کو دعا میں لذت دے دے، دعا میں مزہ دے دے، دعا میں لطف دے دے کہ ہم بس مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے۔ اور یہ وہ کیفیات ہے جو آپ کو آپ کی آنکھوں میں آنسو لائیں گی، آپ کے قلب کو نرم کریں گی، آپ کو رونا آ جائے گا جب آپ کو یہ بات کا یقین، مطلب اس بات کا ذہن میں دل میں ایک بات بیٹھ جائے گی کہ میں جس سے عرض کر رہا ہوں یہ میرے دکھوں کو دور کرنے والا ہے، میری پریشانی کو دور کرنے والا ہے، میرا مولا ہے اور مجھ پر رحمت فرمانے والا ہے، مجھ پر رحم فرمانے والا ہے۔ تو یوں دعا میں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنی میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عشر مغفرت کا تجھ سے سوالی ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ کو گنہگار کی التجا ہے، مجھ گنہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا سمیع یا بصیر یا رحمان یا حنان یا منان یا سبحان یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین یا رب المصطفیٰ یا رب الصحابہ یا رب التابعین، اے اولیاء کرام کے رب کریم، اے ہم گناہ گاروں کے مالک، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، کہاں کہاں تیری بندیاں مدنی چینل پر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گی یا رب کریم۔ ماہ رمضان کا پیارا مہینہ، افطار کا وقت، جہنم سے گناہ گار آزاد کیے جا رہے ہیں، ہائے آزاد کیے جا رہے ہیں، تیری بارگاہ سے مغفرت کے خزانے بٹ رہے ہیں، مغفرت کے پروانے بٹ رہے ہیں، لینے والے لے رہے ہیں، جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والے ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی تو ہیں، بولا ہم بھی تو ہیں، گناہ کار ہیں، برے ہیں، تیری نافرمانی بھی کی ہے، غلط کیا ہے، غلط کیا ہے، ہو گئے گناہ مولا، ہو گئے، معاف کرتے، اشرائے مغفرت ہے، یا اللہ مغفرت کرتے ہیں، ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے، پیارے حبیب کا صدقہ ہمارے گناہ بخش دے، یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ مولا یہ جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تجھ سے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، تجھ سے تیرے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، تجھ سے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم تجھ سے بے حساب جنت میں داخلے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ تو اگر ہمیں مغفرت سے نواز کر بے حساب جنت میں داخلہ دے دے تو تیری جنت میں کیا کمی آئے گی؟ کوئی کمی نہیں آئے گی، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور ہمارے کسی گناہ نے تیری رحمت کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائے گا، کون پہنچا سکتا ہے؟ اے اللہ، اے رب کریم، ہمارے ان خالی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ناز رحمت نے مجھ کو بڑا ہے مولا، ناز رحمت نے مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں میں تیرا ہوں، تیرا ہوں، میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں میں تیرا ہوں، تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے گھر بار کی مغفرت فرما، جو ہمارے گھر میں بیوی بچے اہل و عیال سب کی بخشش کرتے یا رب کریم۔ مریض گھروں میں بھی ہیں، ہسپتالوں میں بھی ہیں، ان کے نمائندے ہیں، خود مریض دعا میں شامل ہوں گے، یا رب کریم ان مریضوں پر بھی رحمت کی نظر کر دے، اشرائے مغفرت کا واسطہ
ان مریضوں کو شفا دے دے اللہ، بیچارے مریضوں کو کیسے کیسے دردوں میں مبتلا ہے، انہیں شفا دے دے اللہ، شفا دے دے، شفا دے دے۔ یہ روزے بھی رکھیں، یہ عبادت بھی کریں، یہ اپنی زندگی کو صحتیابی کے ساتھ تیری رضا کے مطابق گزارے مولا، مریضوں کو شفا دے دے یا اللہ۔ یہ قرض داروں نے بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان بیچاروں کے قرضے اتر جائے، بے اولاد بھی آئے ہوں گے اللہ، ان بے اولادوں کو بھی نیک اور صالح اولاد دے دے یا اللہ۔ گھروں میں جن کے لڑائی جھگڑے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اللہ تو کرم کرے، دل ملا دے، محبتیں پیدا ہو جائیں اللہ، ان کے بھی دل ملا کر گھر میں امن و محبت دے دے اللہ، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ یا اللہ۔ بے گھروں کو گھر دے دے، بے سکونوں کو سکون دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے چینوں کو چین دے دے یا اللہ۔ ہمیں مدینے کی بعد اب حاضری کی سعادت دے دے، ہمیں بار بار حج کی سعادت دے دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، پیارا پیارا مکہ دکھا دے اے رب کریم۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، وہ نافرمان اولاد کے جو غموں میں مبتلا ہیں اللہ، ان کی نافرمان اولاد کے غموں سے انہیں نجات دے دے، ان کی اولاد کو ماں باپ کا اطاعت گزار، فرما بردار اور تیرا نیک و متقی بندہ بنا دے یا رب کریم۔ جن کی بیٹیاں رشتے کے انتظار میں ہیں، جو جوان اسلامی بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو اسلامی بھائی رشتوں کے انتظار میں، انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے مولا، ان کے گھر آباد ہو جائیں یا رب کریم۔ ہر پریشان حال پر رحمت کی نظر فرما، ہر دکھیارے پر رحمت کی نظر فرما یا رب کریم۔ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں پر رحمت فرما، کفار کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما دے، ساری امت پر رحمت عام عطا فرما اور ساری امت کو مغفرت عام سے نواز دے، اور اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے مولا۔ مسلمان تیری عطا سے، عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی مان پر خاتمہ ہے مغفرت کا یا شراب، مغفرت فرما، میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب، یا اللہ ہمارے امیر اہل سنت کو بھی صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، ان کی بہنوں کو بھی صحت دے، ان کے گھر بار پر بھی رحم و کرم فرما، ہمیں ہمارے پیر و مرشد ہمارے امیر سنت کے فیضان سے مالا مال فرما، ان کی تمام تر مولا جائز حاجتوں پر، ان کی مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، اور انہیں مولا بہت 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 صحت و تندرستی، سلامتی اور عافیت کے ساتھ عطا فرما دے مولا۔ ہمارے سارے مریضوں پہ فضل و رحمت ہو، انہیں ہو از پائے رمضان شفا عطا یا رب، انہیں
عرض پائے رمضان شفا عطا یا رب بلا حساب جنت صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے.